नाजरीन, मैं हूं अजहर कमलाना, बुनियादी तौर पर एक वकील और दौरे हाजिर में जिम्मेदारियां निभा रहा हूं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब। नाजरीन, हम अक्सर सुबह शाम एक जिक्र सुनते हैं टीवी पर, मीडिया पर, डिबेट्स में, टॉक शोज में कि आइन के मुताबिक निज़ाम चल रहा है या नहीं चल रहा। क्या कोई इकदाम हुकूमत ने अगर उठाया है तो वो आईनी है या गैर आईनी है, और किस जगह पर आइन की नफी की गई है, किस जगह पर आइन को मलहूज़े खातिर रखा गया है। ये वो बहस है कि जो हमारी सारी सोसाइटी सुबह शाम सुनती है। यहां सवाल ये पैदा होता है कि आइन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है क्या। हम यहां इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विद द अदर कंट्रीज, व्हाट आर द गुड्स एंड बैड्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, या इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो इसकी एक्सप्लेनेशन की है वो क्या है, जजमेंट्स क्या हैं, उसमें हम कतई नहीं जाएंगे। मेरा मकसद इस सिलसिले को शुरू करने का यह है कि हम जब भी आइन की बात करें तो हमारे जहन में एक नक्शा हो, एक उसका बुनियादी ढांचा हमारे जहन में आ जाए कि जब कोई आइन की बात कर रहा है तो वो असल में क्या कह रहा है, उस आइन में क्या है। तो नाजरीन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पर जाने से पहले मैं समझता हूं कि अगर हम चंद अल्फाज में इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आइन होता क्या है, ममालिक में आइन किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो नाजरीन, आइन जो है, this constitution is basically a set of rules and principles explaining the powers of a government. किसी भी हुकूमत की क्या अख्तियारात हैं, ये उस आइन में वजाहत होती है। And this is a rule and principle by which a system of a country is to be governed. और इस किसी भी मुल्क में सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, स्टेट ने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करना है, और सिटीजन्स की लायबिलिटीज क्या है, और इसी तरह से स्टेट की क्या ऑब्लिगेशंस हैं। मैं अगर इस मुल्क में रह रहा हूं तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, स्टेट ने मेरे लिए क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जब भी हम किसी मुल्क की बात करेंगे तो उसका जो बुनियादी दस्तावेज होगी वो होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे मुल्क का वो जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन जिसके मुताबिक आज हमारा मुल्क चल रहा है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो नाजरीन, इस आइन को समझने के लिए हम लम्हा ब लम्हा चलेंगे और उसका जो पहला कदम है, मैं ये समझता हूं कि किसी भी किताब को पढ़ने के लिए हम सब इल्मी लोग हैं, पढ़ते हैं। किसी भी किताब को पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले तो उसकी इंडेक्स को आप देखें कि वो पूरी किताब का निचोड़ क्या है। तो जिस वक्त हम नाज़रीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इंडेक्स पर जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं कि ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, दैट इज इन 12 पार्ट्स, 12 हिस्सों पर मुनहसर है ये आइन पाकिस्तान। दिस इज इन 12 पार्ट्स divided into several chapters.
ان پارٹس کو مختلف چیپٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ پارٹس اور چیپٹرز ٹوٹل 280 آرٹیکلز پر محیط ہیں اینڈ ہیڈڈ بائی اے پریمبل. سو سب سے پہلے جو چیز ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دس از اے کانسٹیٹیوشن which is in 12 parts. Number 1, 12 parts. Number 2, divided in several chapters. Number 3, consisting upon 280 articles. And number 4, headed by a preamble. اب اس تقسیم کے مطابق اگر ہم آگے چلیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ دس کانسٹیٹیوشن کنسسٹ آف 12 پارٹس، تو وہ پارٹس کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ان 12 پارٹس تک رہیں گے کہ ان پارٹس کو سمجھ لیں کہ یہ آئین ہے کیا. پارٹ 1 آف دی کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ دیٹ از اباؤٹ دا انٹروڈکشن. جو اس کی ہیڈنگ ہے دیٹ از انٹروڈکشن. اب انٹروڈکشن میں کیا ہے؟ ملک کا نام کیا ہوگا، اس کا مذہب کیا ہوگا، اس کی باؤنڈریز کیا ہوں گی، اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کے سٹیزنز کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا. دیٹ از این انٹروڈکشن. پارٹ 1 میں آتا ہے انٹروڈکشن. سو ان 12 پارٹس میں پہلا پارٹ جو ہے وہ آ گیا انٹروڈکشن. پارٹ 2 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے ناظرین، یہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کا. یہ کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسیز. کہ اب ایک ملک تو بن گیا، اس کو نام بھی دے دیا، اس کے مذہب کی بھی تشخیص کر لی گئی. اب اس میں جو رہنے والے لوگ ہوں گے ان کے بنیادی حقوق کیا ہوں گے. سو پارٹ 2 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ان بنیادی حقوق کو کہ اس کے کون کون سے بنیادی حقوق ہوں گے. اس کو رہنے کا حق ہے، اس کو مذہب کا حق ہے، اس کو کاروبار کا حق ہے، اس کو بولنے کا حق ہے، اس کو سیاسی جماعت جوائن کرنے کا حق ہے. جب ہم پارٹ 2 پر جائیں گے تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ حقوق کیا ہیں. سو سب سے پہلے پارٹ 1 میں ملک بن گیا، اس کا نام آ گیا، اور پارٹ 2 میں اس میں رہنے والے باسیوں کے حقوق آ گئے. اب حقوق بھی دے دیے گئے، ملک چلے گا کیسے؟ پارٹ 3 میں فیڈریشن کا ذکر کیا گیا کہ فیڈریشن کیا ہوگی، صدر کون ہوگا، کیسے بنے گا، کیا اختیارات ہوں گے، مجلس شورا کیا ہوگی، پارلیمنٹ کیا ہوگی، ہاؤسز کیا ہوں گے. سو ملک کا نام آ گیا، عوام کے حقوق آ گئے، اور فیڈرل گورنمنٹ چلانے کے طریقے آ گئے پارٹ 3 میں. اب پارٹ 4 میں جب ہم جاتے ہیں تو فیڈرل کے بعد اگلا ذکر آتا ہے صوبوں کا، پروونسز. اب فیڈرل میں تو ایک حکومت بن گئی، ایک نظام بن گیا، اس کے ہاؤسز بن گئے. اب ہم نے آنا ہے پروونس میں کہ پروونس کیا ہوگا، پروونشل ہیڈ کیا ہوگا، اس پروونس کے اپنے جو اسمبلی ہے وہ کیا ہوگی، کیسے بنے گی، کیسے وجود میں آئے گی، اس کے اختیارات کیا ہوں گے. سو یہ ہم آ گئے چوتھے پارٹ پر. پھر ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ ملک بن گیا، حقوق آ گئے، فیڈرل گورنمنٹ بن گئی، پروونشل گورنمنٹ بن گئی. اب اس فیڈرل گورنمنٹ کا اور صوبائی حکومت کا آپس میں ریلیشن کیا ہوگا، اس کو ڈیل کرے گا پارٹ 5. پارٹ 5 جو آئین کا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پارٹ 5، ان کے آپس کے تعلقات، کہ فیڈریشن کے اور صوبوں کے کیا تعلقات ہیں، ان کو ڈیل کرے گا. پھر جس وقت ہم ان تعلقات کو بھی بنا لیتے ہیں
تو پھر اگلی بات آتی ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے جو فائنانسز ہوں گے، اس ملک کو چلانے کی ضروریات، اس ملک کی جو جائیدادیں ہیں ان کو کس طرح سے چلایا جائے گا، اس کے بجٹ کیسے بنیں گے، نظام کیسے چلے گا، اکانومی کیسے چلے گی، وہ آ گیا پارٹ 6 میں۔ اب ملک بن گیا، حقوق مل گئے، صوبہ بن گیا، فیڈریشن بن گئی، اس کے پاس وسائل آ گئے کہ کس طرح سے چلنا ہے۔ اب اس سے آگے آتا ہے کہ اس پہ کنٹرول کون کرے گا، اس پہ چیک کون رکھے گا، اس کا عدالتی نظام کیا ہوگا۔ سو پارٹ 7 میں آئین میں تفصیل دی گئی ہے کہ عدالتیں کیا ہوں گی، کس طرح سے بنیں گی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ٹریبیونلز، لوئر کورٹس، اور ڈیفرنٹ ان کا چلنے کا انداز، ان کا اپوائنٹمنٹ کا انداز وہ کیا ہوگا۔ تو جس وقت ہم جوڈیشری پر آتے ہیں تو دیٹ از دا پارٹ 7 آف دا کانسٹیٹیوشن۔ 7 حصوں میں جو 12 پارٹ تھے ان میں سے 7 حصے ہم نے تقسیم کر لیے آئین میں۔ اب عدالتی نظام بھی ملک کا بن گیا۔ اب عدالتی نظام کے بعد، کیونکہ ہم کہتے ہیں بنیادی طور پر کہ ہم ایک جمہوری ملک ہے، تو جمہوریت کی طرف ہم کیسے جائیں گے، الیکشنز کیسے ہوں گے، الیکشنز کا انداز کیا ہوگا، الیکشن کمیشن کیا ہوگا، الیکشن کمیشن کے فرائض کیا ہوں گے، ان کی ٹوٹل ڈیٹیلز کیا ہوں گی۔ سو ہم نے الیکشن کروا کر اس ملک کو ایک جمہوری ملک بنا دیا۔ اب ہمارے آئین کی بنیاد ہمارے ملک کو حاصل کرنے کا جو بیسک نظریہ تھا وہ تھا اسلام۔ قوانین اسلامی کس طرح سے ہوں گے، ان کو اسلام کے ڈھانچے میں کس طرح سے ڈھالا جائے گا، یہ پارٹ 9 اس آئین کا اس کو کور کرے گا۔ اور پھر اب قوانین بھی اسلامی بن گئے، ہم لوگ جمہوری بھی ہو گئے، ہمارا باقی نظام بھی بن گیا۔ اب اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے، ویسے تو ہماری قوم بہت واقف ہے ایمرجنسی سچویشن سے، اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے تو تب کیا کریں گے، کس کی طرف دیکھیں گے، سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں گے، ہائی کورٹ کی طرف دیکھیں گے، یا کسی اور ادارے کی طرف دیکھیں گے، تو کیا ہوگا۔ سو ایمرجنسی پروویژنز کو ڈیل کرنے کے لیے اس آئین کا پارٹ 10 بنا دیا گیا۔ اب ہم ملک بننے سے لے کر اور اس میں مذاہب، اسلامی نظام، اس کے الیکشن، فنڈامنٹل رائٹس، ان ساری چیزوں سے جس وقت ہو کر گزرے تو پھر ایک سوال آیا کہ اگر کہیں پر کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑے تو وہ کس طرح سے ہوگی۔ سو امینڈمنٹ ہو گئی پارٹ 11 میں۔ پھر امینڈمنٹ کے بعد ہماری فورسز ہیں، ہماری سروسز کا نظام ہے، کوئی اگر اس آئین میں ابہام ہے، کسی کوئی ڈیٹیل کرنی ہے، کوئی اس کی فردر انٹرپریٹیشن کرنی ہے تو اس کے لیے پارٹ 12 ہے۔ سو یہ ہمارا میتھمیٹیکل ایک ڈویژن ہو گئی کہ آج کے بعد جس وقت بھی ہم آئین کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں ایک بنیادی چیز آنی چاہیے کہ ہم یہ 12 پارٹ کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس میں کہ ہم نے اپنے پورے ملک کے نظام کو سمیٹا ہوا ہے۔ سو اب اس پہلے ویڈیو کو پیک اپ کرنے کے لیے ہم ایک لمحے میں ان 12 پارٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ 12 پارٹس ہیں کیا۔ نمبر 1 انٹروڈکشن، نمبر 2 فنڈامنٹل رائٹس، نمبر 3 فیڈریشن، نمبر 4 province, number 5 relation of the provinces, number 6 finances and the economy of the country, number 7 judicial system, judiciary, number 8 elections, number 9 Islamic provisions, number 10
emergency provisions. Number 11, the style of amendment of the Constitution. And number 12 is the interpretation clause of the Constitution. तो नाज़रीन, आज हम सिर्फ इस हद तक रहेंगे कि इसको आइन को 12 पार्ट्स में किस तरह से तकसीम किया गया, और इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके इन पार्ट्स के, इन चैप्टर्स को, आर्टिकल्स को और उसके प्रीएम्बल को लम्हा बा लम्हा तरतीब वार हम उसको डिस्कस करेंगे.